تحریم شفا کو ایک نئی پٹی پڑھا دے گی کہ اسے سکندر کے ساتھ جا کر ملنا چاہیے اور اسے بتانا چاہیے کہ وہ یہ شادی ہرگز نہیں کر سکتی۔ شفا کو بھی یہ بات بہت ہی اچھی لگے گی اور وہ بھی یہی سوچے گی۔ اس نے یہ شادی بالکل بھی نہیں کرنی۔ سالس کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا سو کیا، لیکن اب وہ مزید سالس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ سالس اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ وفا کو یہ یقین دلا سکے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن وفا کسی بھی صورت اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ یہی سمجھتی ہے کہ سالس جھوٹ بول رہا ہے اور شفا سچ بول رہی ہے۔ اسے یہ یقین ہی نہیں آ رہا، مگر وہ یقین کرنے کو تیار بھی نہیں، مگر سالس کے بار بار کہنے پر بھی یہی بات کہے گی کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، مجھے تو اس بات کی ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ فرجاد کی ماں کو یہ بات کھائے جا رہی ہے کہ کہیں وفا سالس سے طلاق لینے کے بعد فرجاد سے شادی نہ کر لے، اسی لیے وہ وفا کے پاس جا کر اسے کہے گی کہ وہ اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہے اور اسے بھی اس بات کا پورا حق ہے، لیکن وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے وفا اسے چھوڑ دے۔ تب وفا اسے صاف صاف بتا دے گی کہ وہ ان کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے فرجاد کے ساتھ شادی کرنے کی، اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں۔ جس طرح ملیحہ بار بار فرجاد کی ماں کو کہہ چکی ہے کہ وہ وفا کو اپنی بہو بنا لے، مگر وہ کسی بھی صورت میں ایسا کرنے کو تیار ہی نہیں ہوگی۔ وفا سب کچھ دیکھتے داکھتے ہوئے آخرکار سالس کو خلا کا نوٹس بھجوا ہی دے گی۔ جیسے ہی یہ نوٹس سالس کے گھر پر جائے گا، سالس بیچارہ تو کافی زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ وہ وفا کو بالکل بھی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تہذیب بھی عثمان صاحب سے یہی کہے گی کہ جو کچھ تم نے ہوا کے ساتھ کیا تھا، آج وہی سب کچھ وفا کے ساتھ کر رہے ہو، وفا کا گھر بسنے دو۔ مگر عثمان اسے یہی کہے گا کہ تم اپنی بیٹے کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہی ہو، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جو میری بیٹی فیصلہ لے گی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تہذیب تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے، مگر لگتا ہے کہ اب وفا کو کسی قسم کی پرواہ ہی نہیں رہی۔